آپ ایگریکلچرسٹ ہیں, آپ کا سبجیکٹ ایگریکلچر ہے, کس طرح سے یہ جو ہمارا پاکستان کا 60% جو عوام ہے وہ ایگریکلچر سے وابستہ ہے, ان کے لیے کیا اوینیوز کیے جائیں, کس طرح سے ان کو ڈیولپ کیا جائے کہ وہ ماڈرن ایگریکلچر کی طرف آئیں اور کیا بہتری لا سکتے ہیں؟ پہلی چیز جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا حسین صاحب کہ ایک ہمارا ڈی این اے بدلنا پڑے گا ہاں فرام جی, نیگیٹیوٹی ویری وی رائٹ. ول ہیو ٹو بیکم پازیٹیو اینڈ آلسو آئی وڈ ایڈ فرام ویسٹنگ ٹائم. آپ دیکھیے ہمارے مارننگ شوز کیا سکھاتے ہیں, ہاں اور جی, ہر بچہ گھر میں ینگ اولڈ سب وہ دیکھتے ہیں. کیوں کوئی ڈیڈیکیٹڈ مارننگ شوز انٹرپرینورز بنانے پہ نہیں بن سکتے؟ چھوٹے چھوٹے آپ 10 جیم کی بوتلیں ایکسپورٹ کر لیں, ویری رائٹ. آپ کو تو وہ بڑا والی تو ابھی چھوڑ دیں, وہ والی انجینئرنگ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو میڈیا کا بہت رول ہے. اگر میڈیا ان بچوں کو, ان خواتین کو ایک کمپوننٹ پورا, چاہے مارننگ شو اپنا ڈیڈیکیٹ کیجیے, ہر رائٹ. مارننگ شو میں کمپوننٹس رکھیں یہ سکھانے کے, یہ کرنے کے. ایک چیز تو یہ وہاں سے شروع ہوگا. نمبر 2 اگین سی پیک کے جو ایکسپورٹ پروموشن زونز ہیں وہ سب کچھ نہیں کر سکتے. پھر کون کرے گا؟ ایس آئی ایف سی بیٹھا ہے, لینڈ ڈیڈیکیٹڈ ہو گیا ہے. ایس آئی ایف سی میں اگر یہ ہم ایگری اور ڈیری زونز بنا دیتے ہیں, دیٹس اے اسٹارٹ, دیٹس اے رول ماڈل. ماڈل زونز آپ بنانا شروع کر دیجئے, 2000 ایکڑ, 4000 ایکڑ, 5000 ایکڑ, ٹو سی کہ اس کے آگے کیا جا سکتا ہے. دوسری ایک اور چیز, اگر ہم پیچھے جائیں برٹش کے آنے سے پہلے, تو جو ہمارا حسین صاحب پروڈکٹ مکس تھا ایگریکلچر کا بہت وسیع تھا. یہ تو برٹش کو اپنے سولجرز کے لیے فوڈ سیکیورٹی کی ہر وقت چیز تھی, تو انہوں نے ہمیں وہ کموڈیٹیز میں ڈال دیا کہ اسی کو اگا کے ہمیں دیتے جائیں. ہمیں پھر واپس جا کے دیکھنا ہے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں. ہم صرف لینڈ کو پروڈکٹیوٹی میں نہ ڈالیں کہ جی یہ 4 کموڈیٹیز ہیں, ان کی پروڈکٹیوٹی امپروو کرنی ہے تو ایکسپورٹ پروموشن زونز یا ایگریکلچر زونز لگیں. ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اور نیا کیا کر سکتے ہیں جو ہم کرتے رہے ہیں, جو ہمارا سوئل پروڈیوس کرتا رہا ہے. سو ایک چیز تو وہ ہم نئے ایریاز میں جائیں, چولستان میں. یو مین ٹو سے کہ وہ ہمارے ڈی این اے میں ہے, لیکن وہ کہیں ادھر ادھر ہو گیا ہے, اس کو ہم نے واپس لائیں. چاہے وہ سندھ کی چیز ہے, چاہے وہ پنجاب کی, بلوچستان میں جو کرتے رہے ہیں, کے پی میں, جہاں ہم یہ کرتے رہے, ایک تو ریوائز کریں. فوڈ سیکیورٹی کے مائنڈ سیٹ کو ہٹا کے آپ فوڈ انوویشن کو سامنے رکھیے, بڑا ضروری ہے. اور آپ وہ جیسے کریں گے تو آپ دیکھیں گے حسین صاحب کہ اسکائی از دا لمٹ. جو چھوٹی کاٹیج انڈسٹریز کہاں کہاں ایگری فوڈ پروڈکٹس میں, ایگری میں چھوٹی چھوٹی لگنا شروع ہو جائیں گی. نمبر 1 یہ. نمبر 2 اگین پیچھے جا کے دیکھتے ہیں, آپ کو ڈیری سیکٹر کی مثال دیتے ہیں بیکاز اس سے میرا انٹریکشن کافی رہتا ہے. جی, تو ڈیری سیکٹر میں ایسا ہوا ہے کہ پہلے کیا ہوتا تھا, فارمر ایک کمیونٹی کا پارٹ ہوتا تھا, اور اس کمیونٹی کو پالا جاتا تھا تاکہ دودھ کی پروڈکٹیوٹی, کمیونٹی کی خوشحالی اکٹھی آگے جائے. پچھلے آپ سوچئے 50 سال میں صرف فارمر ٹریننگ پہ چیزیں توڑ دی گئیں. اس طرح حالات نہیں بہتر ہوتے. اگر ہم ایک ڈیری زون بناتے ہیں, سو مائی سجیشن ٹو ایس آئی ایف سی وڈ بی کہ آپ ڈیری کی کمیونٹیز کو اڈاپٹ کریں. چولستان کے ارد گرد سب سے ملک ڈینس ایریاز ہیں, وہاں سب سے اچھا کوالٹی آف ملک اور پروڈکشن بھی بہت ہائی ہے. آپ کمیونٹیز کو 400 ولیجز, 200 ولیجز کو اڈاپٹ کریں. کمیونٹیز کو ڈیری زون کی فارم میں آگے لے کے چلیں. پہلے پروڈکٹیوٹی, نمبر 2 فارمر کی ویلفیئر ہے تو آپ کو دودھ زیادہ مل رہا ہے, ادروائز جو کر لیں فارمر کی ویلفیئر نہیں, آپ کو کچھ نہیں ملنے جائے گا. اینڈ تیسری چیز زون ہے, تو آپ اسی زون میں سب فیسلٹیز دے کے ایکسپورٹ یا سپلائی چین کی طرف آپ اس کو بہت کنوینئنٹلی اس کی سپلائی چین بنا سکتے, کیونکہ آپ کی ایک زون میں ہے. اینڈ دین لاسٹلی اگر آپ ایک زون بنا کے ڈیری یا جس کی بھی اس کو کر رہے ہیں, آپ کا ڈائریکٹ ایکسپورٹ تیار ہو جائے گا, آپ کا سرپلس تیار ہو جائے گا. اینڈ لاسٹلی ایک اور بڑی چیز, جب آپ کمیونل ایکسپورٹ پروموشن زونز پہ ڈیری اور ایگریکلچر میں کریں گے, سب سے بڑا فائدہ ماحولیات کو ہوگا.